بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الدرس الخامس والعشرون لیسن نمبر 25 پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم ما ہازانی ما ہاتانی کے بارے میں پڑھ لیا۔ آج ہم من کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس کے ساتھ اس میں اشارہ تثنیہ آ جائے، چاہے وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، تو اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ما اور من میں ہم فرق واضح کر چکے ہیں کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل رکھتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک جملہ ہے، من ہازانی۔ من ہازانی کے مطلب کیا ہے؟ من ہازانی یہ دو کون ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دو چیزیں کیا ہے، تو گزشتہ سبق میں ہم نے ما ہازانی پڑھ لیا، لیکن آج کے سبق میں من ذوی العقول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے من ہازانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو کون ہیں جو عقل والے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا مثلا ہازانی تلمیذانی۔ ہازانی تلمیذانی یہ دو اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں۔ یہی ہازان یہاں پہ استعمال ہوگا مبتدا کے طور پر، اور اس کے ساتھ ہم خبر لگائیں گے جو تلمیذانی ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ من ہاتانی، اس کا بھی یہی معنی ہے یہ دو کون ہیں، لیکن ہاتانی ہے یہ حاضی کا تثنیہ ہے، اسی وجہ سے اسے پتہ چلا کہ یہ جو سائل سوال کر رہے ہیں یہ فیمیل کے بارے میں کر رہے ہیں کہ یہ دو کون ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا جواب بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اس کا جواب ہے ہاتانی تلمیذتانی۔ کیونکہ یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے تلمیذتن کا تثنیہ جو ہے وہ تلمیذتانی ہیں۔ یہ مؤنث شاگرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ مثلا ہم کہیں من ہازانی، من ہازانی یہ دو کون ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے نام کیا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہازانی، چونکہ دو ہے دو نام لے لے، ہازانی احمد، تو صرف احمد، ہازانی احمد غلط ہوگا، کیونکہ ہازانی اس میں اشارہ تثنیہ ہے، یہ دکھا رہے ہیں کہ مشار الیہ جو ہے وہ بھی تثنیہ ہوگا، تو اسی وجہ سے احمد کے ساتھ ہم ایک اور نام ایڈ کریں گے، مثلا ھذا احمد و سلیم، ھذا احمد و سلیم، یہ احمد اور سلیم ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ من ہاتانی، یہ دو کون ہیں، تو چونکہ یہاں پہ ہاتانی استعمال ہوا، اس سے پتہ چلا کہ وہ فیمیل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کا جواب بھی اسی طرح ہوگا۔ من ہاتانی یہ دو فیمیل کون ہیں، تو اس کا جواب ہوگا ہاتانی مریم و زینب۔
یہ مریم اور زینب ہے، کیونکہ یہاں پہ ہاتانی آیا، ہاتانی کے من کے ساتھ ہاتانی استعمال ہوا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں وہ دونوں فیمیل ہے، مؤنث ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ جواب کیا ہوگا ہاتان مریم و زینب، یہ دونوں مریم اور زینب ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہم لکھتے ہیں، من ہاتانی، من ہاتانی، یہ دونوں کون ہیں؟ تو اس کے جواب ہوگا ہاتانی اختانی، ہاتان اختان، اختان اخت کا تسنیہ ہے، اور جو سسٹر کو کہتے ہیں، بہن کو کہتے ہیں، ہاتان اختان، یہ دونوں بہن ہیں۔ اسی طرح اگر یہاں پہ ایک میل اور دوسرا فیمیل ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھ لے تو اس کے ساتھ کیا ہم ہازانی استعمال کریں گے یا ہاتانی استعمال کریں گے؟ مثلا من ہازانی، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ لے تو وہ من ہازانی استعمال کریں گے، اور اس کو تسنیہ تغلیبی کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایک کو دوسرے پہ غلبہ دیا، یہاں پہ ایک میل ہے اور دوسرا فیمیل ہے، اگر دونوں میل ہو تو ہازانی آتا ہے، اگر دونوں فیمیل ہو تو ہاتانی آتا ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک میل ہے اور دوسرا فیمیل ہے، تو اس کا تسنیہ ہم ہازانی لکھیں گے یا ہاتانی لکھیں گے؟ تو یہاں پہ آپ ہازانی لکھ لیں، یعنی مرد کو عورت پہ غلبہ دے کر اس کا تسنیہ بنائیں۔ مثلا ہازا کا تسنیہ ہازانی ہے، تو اس کو تسنیہ تغلیبی کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم والد باپ کو کہتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ہم والدین کہتے ہیں، تو یہ تو والد کا تسنیہ بن گیا۔ اس کا اگر ہم لفظی معنی کریں والدین، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دو باپ، لیکن وہاں پہ والدین سے مراد باپ اور ماں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دونوں باپ نہیں، بلکہ اس کو تسنیہ تغلیبی کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے والد کو والدہ پر اور ماں پر غلبہ دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی مشرقین اور مغربین آتا ہے۔ مشرقین، اگر ہم کہیں مشرقین تو اس سے مراد مشرق اور مغرب ہوگا۔ مثلا ہم نے مشرق کو مغرب پہ غلبہ دیا، تو اس کا تسنیہ ہم نے بنایا مشرقین۔ اگر ہم کہیں مغربین تو اس کا تسنیہ، تو ہم نے مغرب کو مشرق پہ غلبہ دیا اور اس کا تسنیہ بنایا تو مغربین کہا، حالانکہ اس سے مراد مشرق اور مغرب ہوگا۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے عمرین، تو اس سے مراد دو عمر نہیں، بلکہ اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہوگا۔ ہم نے عمر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ غلبہ دیا تو اس کو عمرین کہتے ہیں۔ تو بسا اوقات یہ عربی زبان میں اس طرح قواعد استعمال ہوتے ہیں، اگر دو ہو میل اور فیمیل تو اس کے ساتھ آپ تسنیہ کے طور پر ہازانی استعمال کریں۔ آپ نے میل کو فیمیل پہ غلبہ دیا اور اس کا تسنیہ ہازانی استعمال کیا۔ مثلا من ہازانی، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک میل ہے اور دوسرا فیمیل ہے، اس کے بارے میں نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ ہازانی، ہازانی امن و ابن، یہ ماں باپ ہے، یا ابن و امن۔ تو یہاں پہ ایک مذکر ہے اور دوسرا مؤنث،
تو اس کو تسنیہ تغلیبی کہتے ہیں. ہم نے باپ کو ماں پہ غلبہ دیا اور اس کا تسنیہ ہازان استعمال کیا. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ وضاحت کی کہ من ذوی القول کے لیے آتا ہے اور پھر ہازان اور ہاتان اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر دو ذوی القول کے بارے میں آپ پوچھے کہ یہ دو کون ہیں اور وہ مذکر ہو تو آپ اس طرح سوال کریں گے من ہازانی. اگر دو ذوی القول کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اور وہ دونوں جو کہ مؤنث ہو تو آپ اس کے ساتھ ہاتانی استعمال کریں گے من ہاتانی اور اسی کے مطابق اس کا جواب ہوگا. اگر دو ہو ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہو اس کے بارے میں کوئی پوچھ لے تو آپ من ہازانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور من ہاتانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا من ہازانی آپ نے کہا تو آپ نے مرد کو عورت پہ غلبہ دیا. اگر من ہاتانی کہا تو آپ نے عورت کو مرد پر غلبہ دیا. لیکن زیادہ مناسب اسلام کی روح سے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ اب آپ مرد کو عورت پہ غلبہ دیں اور مذکر کا تسنیہ استعمال کریں تو یہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد جمع کے صیغے ہم استعمال کریں گے. ما اور من اس کے ساتھ ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. اس کے بارے میں سوالات پوچھیں گے اور اس کے جوابات دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.